فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دامد دے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز بقیت السلف حضرت علامہ سید علی رسول قدوسی صاحب و جمیع سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے سب میرے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ سر شام سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب رات کا آخری پہر شروع ہو چکا ہے اور تھوڑی دیر میں یہاں کے اعتبار سے فجر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ ویسے تو چونکہ ہم لوگ دعوت کی فیلڈ کے لوگ ہیں، میں 12 بجے کے بعد تقریر کرنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن چونکہ حضور شیر اہل سنت کے ادب میں یہ وقت میں گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ یہ وقت دعا کا ہے، خطاب کا نہیں، مگر آپ لوگوں کی محبتیں ہیں کہ آپ لوگ اس رات کے آخری پہر میں بھی اتنے ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی آپ تشریف لے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ بہرحال جتنی بھی دیر وقت ہے، تھوڑی دیر کے لیے کچھ پیغام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آیہ کریمہ کی جو تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس کے اندر فویل للمصلین، ان لوگوں کے لیے ویل ہے
ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے۔ اور ویل کیا ہے؟ ویل کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ یہ جہنم کا ایک حصہ ہے، یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جسے ویل کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، جہنم کے اندر شدید ترین اور بدترین عذاب جس مقام پر ہوگا اس کو ویل کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ویل کی مکمل طور پر، حتمی طور پر مفسرین نے ایک تشریح نہیں کی ہے، بلکہ اس کے لیے الگ الگ اقوال بیان فرمائے ہیں۔ تو ان اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ ویل جہنم کے اس حصے کا نام ہے جہاں پر بدترین عذاب، دردناک عذاب لوگوں کو دیا جائے گا۔ اللہ پاک اگر یہ فرماتا کہ بے نمازیوں کے لیے ویل ہے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ سب کی توجہ، اللہ یہ فرماتا کہ بے نمازیوں کے لیے ویل ہے تو ہم سمجھتے کہ نماز نہ پڑھیں تو نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، لیکن اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ بے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بلکہ فرما رہا ہے مصلین، فویل للمصلین، کہ مصلین کے لیے یعنی نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ کون سے نمازی؟ جو نماز پڑھتے بھی ہیں، سستی بھی کرتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں، کبھی ادا کرتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں، یعنی 4 وقت کی پڑھی فجر کو چھوڑ دیا، فجر پڑھ لی تو کبھی ظہر چھوڑ دی، ظہر پڑھ لی تو کبھی عصر چھوڑ دی۔ یا ایک قول یہ بھی ہے کہ اپنی نماز میں وہ تعدیل ارکان پر توجہ نہیں کرتے۔ یا ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن لوجہ اللہ، اللہ کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ وہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی کچھ ایسے بھی نمازی ہیں کہ کچھ لوگ دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے اللہ اکبر کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں اللہ اللہ، لیکن نماز سیکھ کر نہیں پڑھتے، نماز صحیح نہیں پڑھتے، ان کے لیے ویل ہے۔ اب آئیے تھوڑا دھڑکتے ہوئے دل سے اللہ اللہ، جس ویل کا تذکرہ آپ نے سنا ہے، تھوڑا اس جہنم کا جائزہ لے لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ کتنی غفلت میں ہیں اور کس قدر خواب غفلت میں ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ اغیار محرومہ سے بھی آگے نکل گئے، الجھے ہوئے ہیں۔ صبح کی پہلی کرن میں ہم اتنا نادان ہو گیا سنی کہ سنی اب یہی سوچ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ میرے عزیز، تو دین پر عمل نہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے، تو نماز کو ترک کر کے اپنے اس وجود کو جہنم کی غذا بنا رہا ہے، اپنے وجود کو جہنم میں جلانے کے لیے اس کے راستے پر لے جا رہا ہے۔ آئیے میں اپنی بات کرنے کی بجائے اس رسول کی صادق و مصدوق کی بات کروں۔ جہنم کیا ہے، جہنم کا عذاب کیا ہے، اس کی ایک جھلک سن لیں اور سب لوگ غور کریں۔ ہم نمازوں کو ترک کر کے، مسجدوں کو ویران کر کے جا کہاں رہے ہیں؟ اللہ اللہ، آئیے آپ کو بتاؤں، جہاں سے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں وہ کتاب کا نام ہے درۃ الناصحین، اور اس کو لکھا ہے حضرت علامہ عثمان ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے۔ ابن الجوزی نے بھی اس کو لکھا، ابن حجر نے بھی اس کو لکھا۔ اب میں مفہوم کے طور پہ پڑھتا ہوں، اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ، اپنی ماں اور بہنوں کی خصوصی توجہ۔ اللہ اکبر، جب اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور آپ کی توبہ قبول ہو گئی تو اللہ پاک نے حضرت جبریل کو حکم دیا، جبریل جاؤ اور میرے آدم کے لیے آگ کا انتظام کرو، کیونکہ آدم کو کھانا پکانا ہے۔ اب ذرا دھیان دیں آپ، دنیا میں پہلی مرتبہ پہلا کھانا پک رہا ہے، اس کے لیے آگ کی ضرورت ہے۔ ابھی دنیا میں آگ نہیں ہے، دنیا کے اندر ابھی آگ نہیں ہے اور پہلی بار کھانا بننے والا ہے، اور اللہ پاک حضرت جبریل سے فرماتا علیہ السلام کہ میرے آدم کو کھانا بنانا ہے، اس کے لیے آگ کا انتظام کرو۔ مولا کہاں سے؟ ارشاد ہوتا ہے جہنم کے داروغہ حضرت مالک سے کہو کہ وہ جہنم کی آگ دے اور دنیا میں آگ لے جاؤ اور آدم کو لے جا کر کے پیش کر دو۔ اب ذرا غور کرنا، یہاں ایک بات
اور آپ سے عرض کروں، یہ جو ہسٹری میں پڑھایا جاتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان ہو گیا، یہ جھوٹ ہے، یہ مکر ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ انسانیت کی سری توہین ہے۔ وہ اور لوگ ہوں گے جن کے نظریات ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر سے ترقی کر کے انسان ہو گیا۔ واللہ ہمارے یہاں پہلے انسان کا تصور یہ ہے کہ پہلا انسان جس کو اللہ نے بنایا ہے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اس کے حسن کو دیکھ کر فرشتے بھی اس کے آگے سجدے میں گر گئے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسن کو دیکھ کر فرشتے سجدے میں گر گئے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس حسن کی پیشانی کے اندر نور محمدی موجود تھا، نور مصطفیٰ موجود تھا۔ لوگ کہتے ہیں بشریت کی توہین کرتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں حضرت بیدم شوارسی کے لہجے میں کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازہری کانفرنس، حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ۔ دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم اور بہت خوبصورت تھے، اسی لیے آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں۔ آپ اپنے نظریے کو بھی درست کریں اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ تعلیم کے نام پر اوروں کا نظریہ کیا ہے اور تعلیم کے نام پر اسلام کا نظریہ کیا ہے۔ اگر آج کوئی کسی کو بندر کی اولاد یا کتے کی اولاد کہے تو گالی ہے کہ نہیں ہے؟ اب انسانیت کے ٹھیکیدار یہ کہتے ہیں کہ پہلے انسان بندر تھا، ترقی کرتے کرتے انسان ہوا۔ واللہ پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے، اور آدم وہ ہے کہ بدل ڈالا ہے اپنے انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں بندر تھا، بعد میں بولنا سیکھا، بعد میں چلنا سیکھا۔ پہلا آدم جو تھا، حضرت آدم پہلا انسان، انہوں نے اس شان سے کلام کیا کہ فرشتوں کی زبانیں ان کے سامنے بند ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ وقار انسانیت اسلام کے اندر۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، پہلی بار کھانا بننا ہے دنیا کے اندر۔ اللہ نے جبریل امین سے فرمایا جبریل جاؤ اور میرے آدم کے لیے آگ کا انتظام کرو۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مالک کے پاس جو جہنم کے داروغہ ہیں تشریف لائے اور فرمایا اے مالک، اللہ کا حکم ہے کہ آپ آدم علیہ السلام کے لیے کھانا بنانے کے لیے آگ تھوڑی سی دے جہنم سے۔ اب ذرا دل کے کانوں سے، اس لیے کہ کسی سیاسی لیڈر کی بات نہیں، اللہ کسی مولوی کی بات نہیں صرف، بلکہ یہ میرے محبوب کی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم سب کے دل کا چین اور قرار مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے۔ آقا کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب جبریل امین نے کہا تھوڑی سی آگ، اللہ نے فرمایا جہنم سے دو تاکہ دنیا میں لے جائیں اور اس سے کھانا بنے، تو حضرت مالک نے پوچھا جبریل یہ بتائیں کہ جہنم سے آپ کتنی آگ لے جانا چاہتے ہیں، جہنم سے آپ کتنی آگ لے جانا چاہتے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا ایک کھجور جتنی آگ دے دو تاکہ میں دنیا میں لے جا کر حضرت آدم کو دے دوں۔ تو حضرت مالک نے فرمایا جبریل اگر کھجور اتنی آگ آپ دنیا میں لے کر چلے گئے تو زمین بھی جل کر کے ختم ہو جائے گی اور آسمان بھی جل کر کے ختم ہو جائے گا۔ ذرا غور کرنا میرے بھائیوں، حضرت مالک کہہ رہے ہیں جہنم کے داروغہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کھجور اتنی آگ آپ نے دنیا میں لے گئے جہنم سے تو زمین بھی جل جائے گی، آسمان بھی جل جائے گا۔ تو پھر حضرت جبریل نے کہا پھر آدھی کھجور جتنی دے دے۔ تو اس وقت حضرت مالک نے کہا اگر آدھی کھجور اتنی آگ لے کر جائیں گے دنیا کے اندر تو قیامت تک کبھی آسمان سے ایک قطرہ پانی نہیں برس سکتا، قیامت تک کبھی آسمان سے پانی نہیں برسے گا۔ آدھی کھجور کا اثر یہ ہوگا کہ زمین سے کبھی اناج پیدا نہیں ہوگا۔ تو پھر حضرت جبریل نے فرمایا پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ایک کام کرو، ایک ذرہ برابر آگ لے جاؤ۔ اب ذرا دھیان سے سننا، اللہ اکبر، راتوں کی تاریکیوں میں موبائل پر گیم 3 بجے تک کھیل کر فجر کی نماز میں غائب رہ کر جنت کا خواب دیکھنے والے میرے بھائی
ظہر کی نماز میں کاروبار میں مصروف رہ کر مسجدوں کو ویران کر کے جنت کا خواب دیکھنے والے میرے بھائی بڑی معذرت کے ساتھ ذرا دل کے کانوں سے سن، ہوش کے ناخن لے، یاد رکھنا شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے، اسٹیج کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے، لفظیوں کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے۔ یاد رکھنا جنت ہمیں اہل اسٹیج کی مرضی سے نہیں ملے گی، جنت ہمیں خدائے قہار و جبار قادر و مقتدر کی مرضی سے ملے گی۔ 80 ہزار سال عبادت کرنے والوں کو وہ جہنم میں پھینکے گا، اللہ اکبر، اور جس کو چاہے گا جنت عطا کرے گا۔ یاد رکھنا میرے عزیز، نہ آپ جنتی ہے نہ میں جنتی ہوں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، امید کر سکتے ہیں، آپ گارنٹی نہیں لے سکتے۔ اللہ اکبر، کس سکون سے سو رہے ہیں؟ اتنا بڑا عذاب جہنم کا سر پہ لٹک رہا ہے، اتنے بڑے عذاب کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے۔ مجھے بتاؤ اڑیسہ والو، اگر یہ اعلان کوئی کر دے، اگر کوئی کر دے کہ تمہارے شہر پر حملہ ہونے والا ہے یا تمہارے گھروں پر کتے حملہ کریں گے، تو کیا تمہیں چین کی نیند آئے گی؟ ہائے ہائے، حملہ انسان کرے گا تو اللہ اکبر چین کی نیند نہیں آ سکتی، پولیس کا اللہ اکبر خطرہ ہو چین کی نیند نہیں آ سکتی، دشمن کا خطرہ ہو چین کی نیند نہیں آ سکتی۔ 3000 سال تک دہکائی ہوئی جہنم کی آگ اللہ اکبر انتظار کر رہی ہے مجرموں کا۔ ہمیں چین کی نیند کیسے آتی ہے؟ ہمیں سکون کی نیند کیسے آتی ہے؟ ہمیں اطمینان کی نیند کیسے آتی ہے؟ ایک کھجور اتنی آگ مانگی، فرمایا زمین اور آسمان جل جائیں گے۔ آدھی کھجور اتنی آگ طلب کی، فرمایا نہ پانی برسے گا نہ اناج اگے گا۔ تو پھر کہا ایک ذرے کے برابر لے جاؤ۔ اب ذرے برابر آگ لی، وہ آگ لے کر حضرت جبریل نکلے، اور ایسے نکلے 70 مرتبہ اس ذرے برابر آگ کو رحمت کے پانی سے پہلے دھویا، اس کو واش کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ سمندروں کے پانی سے نہیں، دریاؤں کے پانی سے نہیں، کنویں کے پانی سے نہیں، بلکہ رحمت کے پانی سے 70 مرتبہ ذرہ برابر آگ کو دھویا، اور پھر لایا، اور لا کر کے کہا اے حضرت آدم، یہ جہنم سے 70 مرتبہ آگ دھل کر کے لائی گئی ہے، اس پر کھانا بنے گا۔ اور جیسے ہی حضرت آدم سے کہا یہ آگ ہے، آپ نے فرمایا پہاڑ پہ رکھ دو۔ جیسے ہی وہ آگ پہاڑ پہ رکھی گئی، پہاڑ پہ آگ رکھنا تھا، کون سی آگ؟ جو ذرہ برابر تھی اور 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھوئی گئی تھی۔ جب رکھا پہاڑ پر، حدیث پاک میں آتا ہے پہاڑ پورا جل کر کے خاکستر ہو گیا، اور اس کا جو دھواں نکلا، اس کا جو دھواں اٹھا، وہی دھواں دنیا کی آگ میں تبدیل ہو گیا۔ اور وہ جو ذرہ برابر آگ تو جہنم کے اندر سے آئی تھی اور 70 بار اس کو دھویا گیا تھا، وہ جہاں سے آئی تھی پھر وہی واپس لوٹ کر چلی گئی۔ کہ دنیا میں کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں پر وہ ٹھہر سکے، جہاں پر وہ رک سکے، جہاں پر اس کی منزل بن سکے، وہ واپس جہنم میں چلی گئی۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں، مجھے بتاؤ وہ جہنم کی آگ اگر ایک ذرے کے برابر 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر کے لائی جائے، پھر بھی پہاڑ پہ رکھی جائے، تو پہاڑ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پہاڑ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ 70 مرتبہ وہ ذرے برابر کی آگ کو رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، پھر بھی اس کے سامنے ٹھہر سکے۔ پہاڑ جل گیا، پہاڑ جل کر کے راکھ ہو گیا۔ اب بتاؤ 70 بار رحمت کے پانی سے دھلنے کے بعد آگ کا یہ عالم تھا، تو وہ آگ جو بغیر دھلی ہوئی ہے، وہ آگ جو ذرہ برابر نہیں ہے، وہ آگ بلکہ جہنم کے اندر بھڑک رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس میں کس کو ڈالا جائے گا؟ ہاں انہی کو جنہوں نے دنیا میں نماز میں سستی کی ہوگی، جنہوں نے دنیا میں نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا سنی جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں اتنا ظلم نہ کرو، اتنی قوم کو بے وقوف نہ بناؤ۔ اللہ کے رسول نے جب فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے، تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم قوم کو بے وقوف کیوں بنا رہے ہیں کہ سنی ہونا تمہارا جنت میں جانے کے لیے کافی ہے؟ چاہے زنا کرو پھر بھی جنت میں، چاہے نماز چھوڑو پھر بھی جنت میں، چاہے جوا کھیلو پھر بھی جنت میں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر سنی ہو، ایمان پر مرے ہو، تو ہمیشہ نہیں رہو گے جہنم میں، نکالے جاؤ گے۔ لیکن یہ نماز کی
کے ترک کرنے والوں کے بارے میں کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا، بے نمازیوں کے لیے حضور نے فرمایا۔ اور نماز کس پہ فرض ہے؟ ابھی جن باطل فرقوں کا ذکر کیا جا رہا تھا ان پہ فرض ہے یا ہم پہ فرض ہے؟ جن پہ فرض ہی نہیں ہے اس سے نماز کا سوال نہیں ہوگا، جس پہ فرض ہے اس سے سوال ہوگا، جس پہ فرض نہیں تھی اس کو کیا عذاب نماز ترک کرنے کا، جس پہ فرض ہے ترک کا عذاب تو اسی کو ملے گا۔ غریب سے زکات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جو صاحب استطاعت نہیں تھا حج کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ایسے ہی جو گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے مرتد ہو گیا تھا وہ تو ڈائریکٹ جہنم کا کتا بنے گا، اس سے نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ نماز کے بارے میں تو سنیوں سے پوچھا جائے گا، مومنوں سے پوچھا جائے گا، اور اگر اس میں کمزور نکلے تو پھر عذاب بھی تو انہیں کو دیا جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ ہی کو دیا جائے گا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا، وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ لیکن سن لو، اگر یہ خواب دیکھ رہے ہو کہ میں سنی ہوں جہنم میں نہیں جاؤں گا چاہے جو کر لوں، تو اللہ کے رسول کا فرمان، میری بات نہیں، پھر کہتا ملا کی بات نہیں، رسول اللہ کی بات۔ سبحان اللہ، بہت سو چکے جنت کا خواب دیکھ دیکھ کر، تھوڑا سا بیدار ہو جاؤ۔ سچی بات کرنے آیا ہوں، آپ کی پسند کی نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کی پسند کی تھوڑی کروں گا، اللہ کی پسند کی کروں گا۔ اس لیے کہ حضور تاج الشریعہ نے دو مصرے بڑے خوبصورت فرمائے، مجھے بہت پسند ہے، اور غالباً انہی کے نام کی یہ کانفرنس ہے۔ وہ مرد کلندر کہتا ہے، اپنے باپ دادا کا سچا وارث، مفتی اعظم کا سچا جانشین، وہ فرماتے ہیں بلکہ عرض کرتے ہیں، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، میری بات پہ توجہ کرنا، بات کا بتنگڑ مت بنانا، لیکن غور سے سننا، اس لیے کہ جس قوم کو لڑنے ہی کی عادت پڑ گئی ہو وہ قوم ہر معاملے کے اندر لڑنے کا کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکالتی ہے۔ میں وہ آدمی نہیں، فقیر صاحب، صرف اپنے دل کا درد اہل اڑیسہ کے دلوں کے دروازے تک منتقل کرنے آیا ہے، اور کوئی بات نہیں۔ سن لو، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، نرم نرم گدوں پر راتیں گزار کر مسجدوں کو ویران کرنے والوں، اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کو جب الحزن کہتے ہیں۔ جہنم کی اس وادی کو جب الحزن کہتے ہیں۔ جب الحزن کا ترجمہ اگر اردو زبان میں کیا جائے تو کہیں گے غم کا کنواں۔ غم کا کنواں جہنم میں ایک وادی ہے اور اس کو جب الحزن کہتے ہیں۔ میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا اس جب الحزن میں، اس غم کے کنویں میں، غیب دا نبی فرماتے ہیں جیسے کھچر ہوتے کھچر، ایسے موٹے موٹے بچھو ہے کھچروں کی طرح، موٹے موٹے بچھو ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں ان بچھوؤں کے منہ میں ایک ایک منہ میں 70 ڈنک ہے، ایک ایک منہ میں 70 ڈنک ہے۔ کوئی اور کہتا تو مذاق اڑانے کی طاقت رکھ سکتے تھے، لیکن یہ وہ کہہ رہا ہے، میرے امام کیوں کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اے میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں جب الحزن میں کھچروں کی طرح موٹے موٹے بچھو ہے اور ان کی لمبائی اتنی ہے 70 سال تک کے تیز رفتار گھوڑا جتنی لمبائی میں دوڑایا جا سکتا ہے، اتنے لمبے لمبے وہ بچھو ہیں، اور ان کے ایک ایک منہ میں 70
ڈنک ہے ڈنک، اور آقا فرماتے ہیں ہر منہ میں 70 زہر کی تھیلیاں ہیں۔ اللہ اکبر، جب وہ ڈسیں گے تو 1000 سال تک کے زہر جس کو ڈسا ہے اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائے گی، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ جب الحسن کے کنویں میں جو بچھو ہے کھچروں کی طرح 70 ڈنک والے اور 70 زہر کی تھیلیاں والے، اور وہ جو ڈسیں گے تو 1000 سال تک کے زہر جسم میں گھومتا رہے گا۔ حضور یہ ڈسیں گے کس کو؟ یہ کس کو ڈسنے کے لیے ہے؟ کون سے گناہ کرنے والوں کو ڈسنے کے لیے ہے؟ تو میرے سچے نبی نے فرمایا جو نمازوں کو ترک کرتے تھے، جو نمازوں میں سستی کرتے تھے، جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ان کو یہ ڈسیں گے۔ اب بتاؤ اپنے آقا کا فرمان سن کر اب بھی ہمارا دل نہیں پیستا، اب بھی ہم دنیا میں ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی سادگی سے سنی کہہ رہا ہے مولانا ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، بڑی معذرت کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ اللہ اکبر، موبائل پہ گیم کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ اللہ اکبر، روزی روٹی کے لیے ٹائم ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ بال بچوں کے لیے ٹائم ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ جو قوم اللہ کے لیے ٹائم نہ نکالے اس قوم کو پھر سچا مومن کہلانے کا حق کیا ہے؟ مسلمانوں، سب سے دوستی کی اللہ سے نہیں کرتے، سب کے لیے وقت نکالا، اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ کبھی سوچا اللہ کون ہے، اللہ کی شان کیا ہے؟ ارے نادان، تو نے کبھی اللہ کو نہیں سوچا اللہ کیسا ہے، اس کی شان کیسی ہے؟ یہ جو ہم روٹی کے لقمے کھاتے ہیں اگر اللہ نہ کھلائے کوئی نہ کھلا سکے۔ آپ جانتے ہیں روزی کون دیتا ہے؟ اللہ وہ ہے جو انسان کو روزی عطا کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو انسان کی شکل ماں کے پیٹ میں بناتا ہے، اللہ وہ ہے جو مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ پیدا کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو پتھروں میں پھول پیدا کرتا ہے، اللہ وہ ہے اللہ اکبر جو پہاڑوں میں سبزے اگاتا ہے، اللہ وہ ہے جو سمندروں کو طغیانی عطا کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو دریاؤں کو روانی عطا کرتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے شفق کا جمال پیدا کیا، اللہ وہ ہے جس نے افق کی سرخیاں پیدا کی، اللہ وہ ہے جس نے اتنا بڑا آسمان کا سائبان سجایا، اللہ وہ ہے جس نے اتنی بڑی زمین بنائی، اللہ وہ ہے جس نے آبشاروں کو گرنے کا شعور عطا کیا، اللہ وہ ہے جس نے اللہ اکبر تتلیوں کو باغبان عطا کیا، اللہ وہ ہے جس نے بھوروں کو گنگناہٹ عطا کی، اللہ وہ ہے جو روزانہ گلیوں کو مسکرانے کا شعور عطا کرتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے نکھتے گل پیدا کیا ہے، اللہ وہ ہے جس نے پھولوں کی نزاکت پیدا کی، اللہ وہ ہے جس نے کانٹوں کے اندر سبزی پیدا کی ہے، اللہ وہ ہے جو گلشتہ میں بہار لاتا ہے تو کوئی خزاں نہیں لا سکتا، اللہ وہ ہے جب وہ خزاں لاتا ہے کوئی بہار نہیں لا سکتا، اللہ وہ ہے جو منگتوں کو سلطان بناتا ہے، اللہ وہ ہے جو سلطانوں کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اللہ وہ ہے اللہ اکبر کبھی وہ نیکوں کی اولاد میں بدوں کو پیدا کرتا ہے اور کبھی بدوں کی اولاد میں نیکوں کو پیدا کرتا ہے، اللہ وہ ہے اللہ اکبر جس نے کائنات کو کن کر کے پیدا فرمایا ہے، کن کر کے پیدا فرمایا ہے، اللہ وہ ہے جس نے آنکھیں بنائی، اللہ وہ ہے جس نے خوبصورت انسان بنایا، اللہ وہ ہے جو نسیم سحر چلاتا ہے، اللہ وہ ہے جو طوفان آندھی بھی چلاتا ہے۔ سوچو تو صحیح، نسیم سحر بھی وہی چلاتا ہے، آندھی بھی وہی چلاتا ہے، نسیم سحر سے بیماروں کو شفا ملتی ہے اور آندھی سے تندرست لوگ بھی موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ اندازہ تو کریں اللہ وہ ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، اللہ وہ ہے جو پانی کے قطرے برساتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ ایک قطرہ پانی کا کون برساتا ہے؟ وہ میرا اللہ ہے، اللہ وہ ہے زمین سے کئی گنا بڑا، روزانہ چاند نکلتا ہے، پہلی تاریخ کو نکلتا ہے تو ناخن کی طرح ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے ماہ تمام ہو جاتا ہے، بدر کامل ہو جاتا ہے۔ وہ کون ہے جو چاند کو گھٹاتا بھی ہے اور چاند کو بڑھاتا بھی ہے؟ اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کون ہے جو آخری تاریخ کا چاند پھر اسی طرح باریک کر دیتا ہے جیسے پہلی چاند کا رات تھا، پہلی رات کا چاند تھا؟ وہ اللہ ہے روزانہ مشرق سے جو اتنا بڑا سورج نکال کر مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ 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 ایسا اللہ ہے اور اسی اللہ کا کلمہ رسول اللہ نے ہمیں پڑھایا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ارے نادانو،
جس قوم کا رب اللہ ہو اور جس کا نبی محمد الرسول اللہ ہو، اگر اس قوم کو دبایا جا رہا ہے، اس قوم کو برباد کیا جا رہا ہے، اس قوم کو کچلا جا رہا ہے، اس قوم کو بھیک مانگنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اس قوم پہ زمین تنگ کی جا رہی ہے، قصور کس کا ہے؟ اتنے عظیم خدا کے بندو، اس سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا، اسی لیے ذلیل ہو، اسی لیے رسوا ہو، اسی لیے تباہ ہو، اسی لیے برباد ہو۔ واللہ جو اس سے رشتہ جوڑ لیتا ہے اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، جو کہتے مولانا حکومت ظالم ہے اس لیے ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں کسی کا چمچہ نہیں، نہ سیاسی لیڈر کہ کسی حکمران کی صفائی پیش کروں۔ حکمرانوں کو جوتیوں کی نوک پہ رکھتے ہیں کیونکہ ہم غوث پاک کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کی صفائی نہیں، لیکن سچی بات کہتے ہیں حکمران ظالم ہے اس لیے زمین تنگ ہو رہی۔ میں نے کہا تو ظالم ہے، ظالم تو ہے، ورنہ حکمراں تو آج سے تھوڑی ظالم ہے۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے بھی تو ایسا ہوا تھا۔ ہندوستان کے ایک حکمراں نے کہا تھا معین الدین تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ واہ، صحیح فرماتے ہیں۔ پابندی لگا دو پانی پر، پیاسا پیاسا تڑپے گا اور ہندوستان سے نکل کر چلا جائے گا۔ لیکن وہ میری اور آپ کی طرح مسلمان نہیں تھا کیا بات جس ہے؟ پر پانی پر پابندی لگی تھی، بلکہ ظالم حکمران نے کہا پانی نہیں لینے دوں گا۔ تو میرے خواجہ نے بتایا میں وہ مسلمان نہیں جو 800 سال کے بعد پیدا ہوں گے، میں تو کربلائی مسلمان ہوں، سبحان اللہ میں تو نجفی مسلمان ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو مدنی مسلمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔